بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ جن کو ملنے کا موقع اس کو حالات نے نہیں دیا تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ برائی کو اس نے اختیار کیا یا برائی کو اچھائی سمجھ کے قبول کیا۔ وہ بہتری کے لیے کوشاں رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر موڑ پر ملنے والے قدردانوں نے اسے خوابوں کی جنت میں گھما پھرا کے پھر جہنم میں چھوڑ دیا۔ وہ اپنی بات سناتے ہوئے کئی بار روئی، کئی بار ہسٹریا میں مبتلا ہوئی۔ یہ صرف ہمارا ہمدردانہ رویہ تھا اور ایک پرتحفظ ماحول تھا جس میں اس نے وہ سب غبار نکال دیا جو برسوں سے اس کے دل میں جمع ہو رہا تھا۔ وہ خوف زدہ اور اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی یقینی کا شکار تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی بہن کو گھر کا ٹھکانہ میسر آیا تھا۔ اب وہ پھر بے آسرا ہو گئی تھی اور اسے ملک جیسے شفاق اور طاقتور دشمن کا سامنا تھا۔ مظلوم ہونے کے باوجود وہ قانون کی نظر میں مجرم تھی اور ملک رب نواز کے ہاتھوں میں قانون بھی اس کے خلاف ایک ہتھیار بن گیا تھا۔ ہمارے ساتھ اس نے خود کو محفوظ ہاتھوں میں تصور کیا تو اس کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ وہ کچھ پرسکون ہو گئی۔ دوپہر سے شام کی چائے تک اور پھر رات کے کھانے تک بہت سے وقفے آئے، مگر اس کے بعد باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس کی کہانی بہت بے ربط تھی۔ یہ مختلف واقعات کا مجموعہ ہے جو اس نے مجھے کسی ترتیب سے نہیں سنائے تھے۔ اس کا انداز بیاں بھی ناقابل بیاں حد تک خراب تھا۔ وہ غصے میں گالیاں بکنے لگتی تھی اور ایسے واقعات کی تفصیل کو سنسر نہیں کرتی تھی جو خاصے شرمناک تھے۔ ان پر شبنم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ہم بڑی مشکل سے بات کو آگے دھکیلتے تھے۔ اس سے میں نے، شبنم نے اور رئیس نے بہت سے سوالات کیے اور بہت سی باتیں اس کے ماضی کی راکھ کو خریدنے سے چنگاری کی طرح سلگتی تھیں۔ مثلا شبنم نے اس سے پوچھا کہ اس نے وہ کلاشنکوف کہاں سے حاصل کی تھی۔ سونی نے جواب میں کہا، ڈاکو اپنا اسلحہ اور لوٹ کا مال ایک جگہ پر دبا کے رکھتے تھے۔ اس جگہ کا علم ان کے سرگنا کو تھا۔ وہ ہر مہینے جگہ بدل دیتا تھا، مگر مجھے معلوم ہو جاتا تھا۔ مرتے وقت اس کو اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وہ کچھ کر سکتا۔ آخری جگہ مجھے پتا تھا، میں فیقے کے ساتھ وہاں گئی تھی، لیکن میں نے فیقے کو دور کھڑا کر دیا تھا کہ پہرا دیتا رہے۔ تمہارے لیے فیقہ بھروسے کے قابل تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مگر اور کون تھا جس پر میں بھروسہ کرتی؟ میرا دماغ خراب ہو رہا تھا اس وقت۔ ایک بہن کی موت کا صدمہ تھا، پھر آصف کے اچانک بے مروت ہو جانے کا صدمہ تھا، اور اپنی ذلت اور بے بسی کا صدمہ تھا۔ چنانچہ تم نے فیقے کا اعلی کار بننا بھی قبول کر لیا۔ شبنم بولی، میری عقل اس وقت کام نہیں کر رہی تھی۔ غلط اتنی عقل کی تمہارے پاس کہ تم نے اسے اپنا خفیہ خزانہ نہیں دیکھنے دیا تھا۔ تم سمجھتی تھی کہ وہ اس پر قابض ہو جائے گا۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، نہ ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جگہ کہاں ہے۔ لیکن ایک بات تم بتا سکتی ہو، وہاں کتنا اسلحہ ہے؟ بہت ہے۔ ریوالور، رائفلیں، کلاشنکوف، اور ایک بھی ہے، ایک میں نکال لائی تھی، کاربن اور ریپیٹر، 4 دستی بم ہیں اور ایک وائرلیس سیٹ جس کی رینج 50 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ رئیس نے پوچھا، مال کتنا ہے؟ شبنم نے اسے گھورا، ہمیں کیا؟ سونی نے کہا، نقد کچھ نہیں ہے، سونے چاندی کے زیورات، برتن اور ایسی ہی چیزیں۔ تم نے بعد میں کبھی اس خزانے کو نکالنے کا سوچا؟ تمہارے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ میں نے کہا، اگر پولیس مجھے تفتیش میں شامل کرتی تو مجھ سے ضرور اس کا پتہ پوچھ لیتی، مگر میں نے باجی کی وجہ سے بچ گئی تھی۔ مگر مجھے ڈر لگتا تھا ادھر جاتے ہوئے بھی شاید کبھی ضرورت پڑی تو نکال لاتی سب کچھ۔ میں نے کہا، اب تم سے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں۔ میرا کیا مستقبل ہے؟ اپنی مرضی سے میں نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ لوگ اپنی زندگی پلان کرتے ہیں، اپنے سامنے کوئی مقصد رکھتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کچھ بننے کے لیے، کچھ پانے کے لیے، مگر میں کچھ سوچنے کے لیے آزاد نہیں تھی، اور کبھی سوچا تو شاید غلط سوچا کہ انجام الٹا ہوا۔ چلو ماضی کو بھول جاؤ۔ اب اگر موقع ملے تمہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں کسی پر بھار نہیں بنوں گی۔ جتنی مدد آپ نے کی ہے اس کا شکریہ، میں چلی جاؤں گی کہیں بھی۔ وہ بگڑ کے بولی۔ شبنم نے اسے سمجھایا، ایسی بات نہیں ہے، یہاں تم اپنی مرضی سے جب تک چاہو رہ سکتی ہو، کوئی کسی پر بھار نہیں۔ یہاں ہم سب دوست ہیں، لیکن ایک خاندان کی طرح مل کے رہتے ہیں۔ خون کا رشتہ نہیں ہے ہمارے درمیان، مگر جو خلوص اور محبت کا رشتہ ہے وہ کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ میں نے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی رہ سکتی ہو، بے خونی سے اور اعتماد کے ساتھ۔ ہم دیکھیں گے کہ تمہارے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی تم آرام کرو، گزرے وقت کے آزاد اور پشیمانی کے احساس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور سوچو کہ باقی زندگی تم کیسے خوش و خرم رہ سکتی ہو۔ ہم کو دیکھو، ہماری مصروفیات کو دیکھو، کوئی جلدی نہیں۔ اطمینان سے طے کرو کہ تم چاہتی کیا ہو، پھر ہمیں بتا دو۔ ہم سے مشورہ کر لو اگر چاہو، تاکہ ہم تمہیں اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں کچھ بتا سکیں۔ باہر کی دنیا خاصی غیر محفوظ ہے، ایسا نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر قدم اٹھا کے تم پھر دلدل میں اتر جاؤ۔ وہ بڑی ممنونیت اور جذباتی طمانینت کے ساتھ ہمیں دیکھتی رہی۔ میں ایک بہت بری لڑکی ہوں، آپ سب بہت اچھے ہو۔ جو برا ہے وہ چاہے تو اچھا بن سکتا ہے، اگر تمہیں اس کا احساس ہے تو یہی اصل بات ہے۔ شبنم بولی، اچھا اب تم سو جاؤ، باقی باتیں ہم صبح کریں گے۔ سونی بہت خراب زبان بولتی تھی، مگر فی الحال ہم نے اس کو کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس کا اخلاق و کردار کی طرح اس کی زبان میں بھی صحبت نے خراب کی تھی۔ ہماری صحبت میں وہ اپنے آپ کو بدل سکتی تھی۔ اس کا انحصار سونی کے فیصلے پر تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے یا نہیں۔ جب سونی کے ساتھ شبنم بھی سونے چلی گئی تو میں نے رئیس کو شبنم اور ملک رب نواز کی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ وہ اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا اور گھوم پھر کے سونی کے موضوع پر آ جاتا تھا۔
میں نے کہا الو کے پٹھے، تیرے اصحاب پر سونی کیوں سوار ہو گئی ہے؟ یار میرا دل خون کے 8 آنسو روتا ہے اس کے لیے، وہ بڑی مصیبت کی ماری ہے۔ رئیس سیدھا لیٹا چھت کو دیکھتا رہا اور ایک ٹانگ ہلاتا رہا۔ ہم سب مصیبت کے مارے ہیں، ایسے ہی کسی نے ناز و نم میں پرورش پائی تھی، یاد کر یتیم خانے کے زمانے کو۔ رئیس بولا مگر سونی ایک لڑکی ہے یار، اس نے فائدہ بھی کم نہیں اٹھایا اپنے لڑکی ہونے سے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا وہ کیا؟ جب یہ ہمیں ملی تھی تو ایسی زبان نہیں بولی تھی اس نے۔ رئیس ہنسنے لگا، ابے یار وہ کچھ مجھ سے امپریس ہو گئی، اب ان کو پیارے عادت ہے شروع سے ایسے ہی بات کرنے کی، یعنی تیری وجہ سے وہ آ گئی اپنی اصل زبان پر، ایسا ہی سمجھ لے۔ رئیس نے سر کھجایا، میں نے تو کہا تھا کہ فری ہو کے بات کرو، وہ کچھ زیادہ ہی فری ہو گئی۔ ملک رب نواز کو ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے اس بات کی کہ سونی ہمارے پاس ہے، ورنہ وہ کہے گا کہ اسے میرے حوالے کرو۔ ابے ایسی کی تیسی ایسا مطالبہ کرنے والوں کی، وہ جوش میں اٹھ بیٹھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے، لیکن یہ مداری کا کھیل ہے، ابھی اپنی سمجھ میں آیا نہیں۔ میں نے کہا آخر شبنم کی وہ کھٹارا گاڑی غائب کرنے کا کیا مقصد تھا، اور اس کے بدلے میں یہ بالکل نئی کار دیکھ کر وہ کیا چاہتا ہے؟ برا مت ماننا پیارے، اپنا تو خیال ہے کہ اس کا دل آ گیا ہے شبنم پر، رشوت اور تحفہ دینے والے ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں نے ہنس کے کہا یہ ٹھیک ہے کہ حسین عورت کو دیکھ کے اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے، اپنے دولت کی قوت خرید پر بہت غرور ہے اسے، وہ سمجھتا ہے کہ ہر عورت بکاؤ ہے، اور یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ اس کا واسطہ ان عورتوں سے پڑا جو مجبور تھیں۔ اب یہ ڈرامے بازیاں ہیں، شریف عورت کبھی مجبور نہیں ہوتی۔ تو نے ٹھیک کہا، مجبوری کی ڈھال کے پیچھے مرد ہر گناہ، ہر جرم اور ہر غلط کام کرتے ہیں، رشوت دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، انکم ٹیکس سے بجلی تک ہر چیز کی چوری بھی کرتے ہیں۔ عورت اپنی خواہشات سے مجبور ہو جاتی ہے، اچھے کپڑے، گہنے، حسن کے پرستار اور محبت جتانے والے، گلیمر اور شہرت کی تمنا، ان سب کے خلاف ان کی مزاحمت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہوٹلوں، کلبوں اور اس سوسائٹی میں جہاں ملک رب نواز اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسی عورتیں بہت ملتی ہیں۔ ان کے لیے ایسی جگہ کسی شکار گاہ سے کم نہیں۔ کچھ واقعی مفلسی کے عذاب کو جھیلنے کا حوصلہ نہیں رکھتی اور استحصال کا شکار ہو جاتی ہیں، کچھ طبقاتی سطح پر کمزور ہوتی ہیں۔ مگر شبنم کو ملک رب نواز آج سے نہیں کئی سال سے جانتا ہے، اس جیسے نہ جانے کتنے ہیں جو یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہاں ان کی دال نہیں گلے گی۔ پھر یہ گاڑی کیا رشوت میں دی ہے؟ اگر تحفے میں نہیں دی پتہ چل جائے گا، اور کیا پتہ میرا اندازہ غلط ہو، شبنم کی گاڑی مل جائے اور ملک یہ گاڑی واپس منگوا لے۔ رئیس اٹھ بیٹھا، ابے یہ آواز کیسی ہے؟ آواز میں نے بھی سنی تھی، یہ اندر کہیں سے آ رہی ہے، ہمارے گیراج کی طرف سے۔ رئیس بولا، میں نے دھیان سے سنا، یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی باہر لوہے کے شٹر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں معمولی سا شور بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور باہر ہی نہیں اس وقت اندر بھی مکمل خاموشی تھی۔ رئیس کا یہ وسیع و عریض قلعہ نما گھر رئیس خانہ دراصل 2 گھروں پر مشتمل تھا۔ اس کا رخ مشرق کی طرف دوسری گلی میں تھا، اور پہلے اس کا مین گیٹ بھی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس وقت رئیس خان بھی سیاست میں بلا واسطہ طور پر سرگرم تھے، یعنی شاہ عالم کے ایک سیاسی جماعت پی جے ایف کا سربراہ اور تحلیل شدہ صوبائی اسمبلی کا رکن تھا۔ آئندہ انتخابات میں مجھے اتنی سیٹیں حاصل کرنے کی امید تھی کہ اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی بھی میرے تعاون کے بغیر قطعی اکثریت کے ساتھ حکومت نہ بنا سکے۔ رئیس کی سرگرمیوں کا دائرہ مختلف تھا، وہ آخر میں خدا بخش مندرال کے ساتھ تھا۔ اس کا کام سیاسی حریفوں کے جلسے ناکام بنانا، جلوس منتشر کرنا، ان کے کارکنوں کی پٹائی اور اغوا، ان کے پوسٹر اور بینرز اتارنا، احتجاجی مظاہروں کا بندوبست اور استقبال کے لیے جوشیلے کارکن فراہم کرنا، اور ایسے ہی بدماش کے معاملات تھے۔ پھر شاہ عالم مر گیا، دوبارہ زندہ ہوا اور پھر سیاسی موت مار دیا گیا۔ وہ سیاست سے تائب ہو کے دور پوش ہو گیا۔ میں نے شاہ عالم بن کے اس کی زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی اور اس میں بری طرح ناکام ہوا۔ اب میں پھر ناصر عظیم تھا۔ اس تجربے میں نے کیا کھویا تھا، کیا پایا تھا، یہی میری کہانی تھی۔ میرے ساتھ ہی رئیس نے بھی سیاست کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور پھر ایک طویل عرصہ ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے روپوشی میں گزارا تھا۔ ہمارے خون کے پیاسے، کرائے کے قاتل اور جان کے دشمن سیاسی حریف ہر جگہ ہمیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس وقت میں نے رئیس خانے میں پناہ لی تھی۔ رئیس نے مشرق کی جانب کا مین گیٹ بند کر دیا تھا، اور ہم آمد و رفت کے لیے پچھلی گلی کا راستہ استعمال کرتے تھے۔ رئیس خانے میں آگے پیچھے 2 مکان تھے۔ اصل رئیس خانہ بھی 10 کنال پر تھا۔ اس کے پیچھے مغرب کے رخ دوسرا گھر تھا جو رئیس نے خرید لیا اور بیچ کی دیوار سے راستہ نکال کے انہیں ایک کر دیا۔ یہ ایک حفاظتی انتظام تھا جو ہماری جان بچانے کا سبب بن گیا تھا۔ سامنے سے رئیس خانہ کئی ماہ سے بند پڑا تھا، اور ہر دیکھنے والا ایک نظر میں اندازہ کر سکتا تھا کہ یہاں مدت سے کوئی آیا نہ گیا۔ پہلے مین گیٹ پر 24 گھنٹے کا پہرا 30 مار خان بکلم خود دیتے تھے۔ اسے ہر وقت وردی میں ہمیشہ مستعد اور مسلح دیکھا جا سکتا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ وہ سوتا کس وقت تھا۔ یہ بات اب خواب خیال ہو گئی تھی جب میں اپنی شاہانہ لینڈ کروزر میں آتا تھا، اور خود رئیس خان بھی ایسے ہی دندناتے پھرتے تھے۔ اب تو کئی ماہ سے ہم چوروں کی طرح چور دروازے سے آتے جاتے ہیں۔ چور دروازہ پچھلی یعنی مغرب کی طرف والی گلی کے مکان کا وہ گیٹ تھا جو باہر سے دیکھنے میں کسی دکان کا شٹر لگتا تھا، جیسے اوپر اٹھا کے کھولا جاتا اور نیچے کر کے قفل لگا دیا جاتا تھا۔ یہی وہ گیراج تھا جس میں ہماری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ اس گیراج میں پہنچنے کا راستہ بھی بہت پرپیش اور خفیہ تھا، جو رئیس خان کے ذہن کی اختراع تھی، جس کا میں بہت مذاق اڑایا کرتا تھا۔ لیکن یہی راستہ بعد میں
لیکن بعد میں یہی خفیہ راستہ ہماری سلامتی کا ضامن بن گیا تھا۔ ہم بیک وقت دنیا سے روپوش بھی تھے اور رابطے میں بھی تھے۔ رئیس خانے کا ایک حصہ تہ خانے پر مشتمل تھا جس میں اس وقت ہم مقیم تھے۔ اس میں 2 بیڈ روم تھے، لاؤنج اور کچن وغیرہ کے ساتھ ایک مکمل رہائشی یونٹ تھا جہاں ضرورت اور آسائش کے تمام لوازمات فراہم کیے گئے تھے۔ اس تہ خانے کے ایک اسٹور سے سیدھے ہاتھ پر جانے والی سیڑھی سے ہم اصل رئیس خانے میں پہنچ سکتے تھے، مگر ادھر جانا ہم نے تقریباً 8 ماہ سے چھوڑ رکھا تھا۔ جو لوگ سامنے سے دیکھتے ہوں گے یا رئیس سے ملنے آتے ہوں گے کہ وہ خانہ ویرانی کو دیکھ کے لوٹ جاتے ہوں گے، وہاں کھڑی ہوئی رئیس کی پجاروں کا اصل رنگ گرد کے نیچے چھپ گیا ہوگا۔ پورچ اور برآمدے، باغ اور لان میں بھی مٹی، دھول اور کوڑے کچرے کے ڈھیر تھے جو ہوا کے ساتھ اڑ کے اندر آ گیا تھا۔ پودے خشک ہو گئے تھے اور گھاس بڑھ کے کھیت کی طرح لہلہا رہی تھی۔ پچھلی گلی کے راستے باہر جانے کے لیے ہم دوسری سیڑھی استعمال کرتے تھے اور یہ ایسا راستہ تھا جو کسی کو نظر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اسے بھی رئیس نے ڈیزائن کیا تھا۔ اوپر والے حصے میں کپڑوں کی ایک الماری تھی جس کے پچھلے حصے کی دیوار ایک بٹن دبانے سے شک ہو جاتی تھی اور دوسری طرف پہنچنے کے بعد اسے دوسرا بٹن دبا کے برابر کیا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف یہ راستہ ایک اسٹور میں کھلتا تھا، چنانچہ ادھر سے صرف وہی آ سکتا تھا جو اس نظام کو سمجھتا ہو۔ یہ بڑا پر اسرار اور کسی حد تک فلمی قسم کا خفیہ راستہ تھا، مگر رئیس نے اسے مستقبل کے خدشات کو ذہن میں رکھ کے واضح کیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر اس کی افادیت ثابت ہو گئی۔ دیوار کے شک ہونے کا نظام سلائڈنگ ڈور والا تھا، مگر اس میں موٹریں استعمال کی گئی تھیں جو نیچے نصب تھیں۔ رئیس کو یہ خیال اپنی تجاروں کی پاور ونڈو کو دیکھ کر آیا تھا۔ باہر نکلنے کے لیے ہم یہ احتیاط کرتے تھے کہ شٹر اٹھا کے پہلے یہ اطمینان کر لیتے تھے کہ گلی میں کوئی بھی ادھر متوجہ نہیں ہے۔ شٹر اٹھاتے ہی گاڑی ریورس میں باہر آ جاتی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس گھر کے گیٹ سے نکلی ہے، پھر شٹر گرا کے لاک کر دیا جاتا تھا۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شٹر کے پیچھے کوئی دکان ہے جو ہمیشہ بند رہتی ہے۔ اس وقت شٹر والے گراج میں 2 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک رئیس کی پرانی شیراٹ تھی جسے ہم گرگٹ کہتے تھے کیونکہ وہ اپنا رنگ بدلتی رہتی تھی۔ اس کے پیچھے ملک رب نواز کی سرخ آلٹو تھی۔ شٹر توڑنے کی آواز اسی طرف سے آئی تھی اور اگر رات کی خاموشی نہ ہوتی تو شاید سنائی بھی نہ دیتی۔ میں اور رئیس کسی شعبے کے بغیر ہی ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے کہ کوئی اس طرف سے شٹر توڑ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ شٹر کو توڑنا عملاً ناممکن تھا۔ اگر اس پر ہتھوڑے وغیرہ مارے جاتے تو پورا محلہ کیا سارا شہر جاگ اٹھتا۔ دوسرا طریقہ اس کو ویلڈنگ ٹارچ سے کاٹنے کا تھا، یہ بھی ناممکن تھا۔ تیسرا طریقہ اس کے تالے توڑنے کا تھا، مگر تالے اندر کی طرف لگے ہوئے تھے۔ ایک ہک شٹر کے نچلے حصے میں تھا اور دوسرا سیمنٹ کے فرش میں مضبوطی سے گڑا ہوا تھا۔ جب شٹر فرش سے مل جاتا تھا تو دونوں میں ایک خاصا بڑا کھٹکے سے بند ہونے والا چائنیز لاک لگا دیا جاتا تھا۔ یہ لاک شٹر کے دونوں طرف لگائے جاتے ہیں اور ان کو توڑنا بھی مشکل تھا۔ باہر سے تو بالکل ناممکن تھا، مگر یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی لوہے کی راڈ نیچے پھنسا کے زور لگائے اور شٹر کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرے تو ویلڈ کیے ہوئے ہک نکل جائیں۔ رئیس کے ساتھ ہی میں بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ سالہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سالہ جو بھی ہو ہمارا دشمن ہی ہوگا۔ ہاں دوست تو اب کوئی نہیں رہا، اور وہ آتے ہیں تو بتا کے آتے ہیں، ہم خود ان کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ رئیس نے الماری میں سے اپنا ریوالور نکال کے لوڈ کیا۔ میں نے کہا سوال یہ ہے رئیس خان کی کس سے دشمنی؟ یہ راستہ کیسے دیکھا؟ ابھی اپنی 2 آنکھوں سے دیکھا، اور کیسے دیکھا؟ چل کے پوچھ لیتے ہیں۔ میرا ریوالور پہلے سے بھرا ہوا تھا، کیا ہم انہیں اندر آنے کا موقع دیں گے؟ اندر آنا کیا بچوں کا کھیل ہے؟ سالے ٹینک لے کر آئیں گے تو سیدھا گھس سکتے ہیں، ورنہ شٹر توڑ دیں، اس کے بعد اوپر چکراتے پھریں گے کہ گاڑیاں تو کڑی ہیں، بندہ بشر کوئی نہیں۔ رئیس ہنسا۔ میں نے کہا اگر ہم مین گیٹ سے نکلیں گے اور پوری طرح گلی کا چکر لگا کے پیچھے والی گلی میں گئے تو بہت وقت لگے گا۔ ہم بالکل سامنے پہنچ گئے تھے۔ ہم اوپر چلتے ہیں، رئیس نے کہا۔ کیوں نہ انہیں بھی جگا دیں؟ رئیس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ ابے سونے دینے آرام سے، ایسی کوئی بات نہیں، یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے کہا آخری وقت تک خطرے کو خطرہ نہ سمجھنا بے وقوفی ہوتا ہے، کم سے کم 30 مار خان کو ہوشیار کر دیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، رئیس بولا۔ 23 مار خان اپنی خواہگاہ یعنی کچن میں چھوٹی کے ساتھ یوں محو خواب تھے کہ یکجاں 2 قالب ہوئے پڑے تھے۔ وہ سوتے تو الگ الگ ہوں گے، مگر بعد میں شاید جذبات کی مقناطیسی کشش غالب آ گئی۔ ایسے میں انہیں اٹھانا ایک مشکل کام تھا۔ وہ تو اٹھنے کے بعد شرماتے، مجھے بھی شرم آ رہی تھی، مگر اس کے بنا چارہ نہ تھا۔ میں نے 30 مار خان کی ٹانگ پکڑ کے ہلائی تو چھوٹی پہلے چیخ مار کے اٹھ بیٹھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ ہے کہاں۔ ہائے میں مر گئی۔ اس کا ہاتھ فوراً اپنے دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر گیا جیسے کہ سب خواتین کا جاتا ہے۔ میں نے کہا ابھی مت مرو، پہلے اسے مرنے اٹھاؤ۔ چھوٹی اتنی نروس تھی کہ مجھے خود ہی 30 مار خان کو ٹھوکر مار کے اٹھانا پڑا، اور جب وہ جاگ گیا تو میں نے اسے کم سے کم الفاظ میں خطرے کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ ضرورت پڑے تو شبنم اور سونی کو لے کر سامنے سے نکل جانا بڑی گاڑی میں۔ اس نے نیند میں دہائی دینی شروع کی۔ صاحب بڑی گاڑی کب سے حرکت نہیں فرماتی، اس میں پیٹرول کی جگہ ہوا ہوتی۔ رئیس نے کہا یہ سب میں نہیں جانتا۔ رئیس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور میں اس کے پیچھے دوڑا۔ گیٹ کی طرف جانے والا زینہ سامنے کی طرف، مگر گیٹ کی مخالف سمت میں میرے بائیں ہاتھ پر تھا۔ اس پر گملے الٹے پڑے تھے۔ چھت پر کچھ روشنی تھی جو ادھر ادھر سے منعکس ہو کے پہنچ رہی تھی۔ اس میں مجھے ڈش تو صاف نظر آئی تھی، مگر کیبل کا تار نظر نہیں آیا۔ میں الجھ کے منہ کے بل گرنے کے لیے آگے گیا تو رئیس سے ٹکرایا۔ اس نے پلٹ کے کہا ابے دھکے تو نہ دے یار۔ میں نے کہا جو تیرے نصیب میں ہے وہی ملے گا تجھے۔ اس نے شاید میرا جواب سنا ہی نہیں اور دوڑتا ہوا رئیس خانے کی چھت کو عبور کر کے پچھلی گلی والے مکان کی چھت پر اتر گیا۔ میں سائے کی طرح اس کے تعاقب میں رہا۔ پھر ہم منڈیر پر سے جھانک کر گلی میں دیکھتے رہے۔ این گراج کے سامنے 2 افراد ہاتھ میں سریے اٹھا کے کھڑے تھے۔
غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ وہ سریے نہیں، پرانی قسم کی لمبی نال والی شکاری بندوقیں تھیں۔ وہ آپس میں کچھ مشورے کر رہے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کی صورت نقوش واضح نہیں تھے، مگر میں ایک مسلسل بیپ سن سکتا تھا، جسے دل کی دھڑکن بتانے والے آلے کی آواز۔ یہ سگنل بہت ہلکا سا تھا اور کار کے اندر سے سنائی دے رہا تھا۔ رازدارانہ سرگوشی کے لیے رئیس نے میرا کان چھپانے کی کوشش کی۔ پیاری، یہ کون مسخرے ہیں؟ میں نے کان میں ایک انگلی ڈال کے ہلائی۔ اتنی اونچی آواز میں آپ 2 فٹ دور سے بات کر سکتے ہیں؟ ان میں ایک مداری ہے اور 2 بچے جمورے ہیں۔ سالے بندوقچی کی اولاد، وہ جو ان کا باپ گاڑی میں بیٹھا ہے، آخر وہ کون ہے؟ رئیس بولا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ یہاں سے صورت تو کسی کی بھی نہیں پہچانی جاتی، لیکن یہ اپنے ملک رب نواز کے جانثاروں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ رئیس نے سر ہلایا۔ ابے اتنا تو خیر ہم بھی سمجھتے ہیں، مگر یہ کر کیا رہے ہیں یہاں اس وقت؟ چاہتے کیا ہیں آخر؟ میں نے کہا تجھے یہ آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہاں، جیسے دل کی دھڑکن بتانے والی مشین سے آتی ہے۔ میں نے کہا یہ سگنل ہے۔ میں سمجھ گیا، یہ کسی کو سگنل دے کر بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ رئیس بولا۔ نہیں، یہ سگنل ریسیو کر رہے ہیں اور یہ سگنل ہمارے گھر میں سے دیا جا رہا ہے۔ رئیس بوکھلا گیا۔ ابے یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہاں سے کون؟ مگر میری بات کی تصدیق فوراً ہی ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا، اوئے دیر کس بات کی ہے؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ شٹر کے سامنے کھڑے ہوئے ایک شخص نے بندوق کو نال کی طرف سے ڈنڈے کی طرح پکڑ رکھا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب گیا۔ استاد جی، شٹر میں تالے لگے ہوئے ہیں، بڑے ظالم قسم کے۔ اوئے ظالم دے پتر، تو اتنی چابیاں لایا تھا اپنے ساتھ، ان میں سے کوئی نہیں لگی؟ وہ بولا۔ بڑی ٹرائی ماری ہے میں نے۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص مایوس ہو گیا۔ تالے توڑے بھی نہیں جا سکتے؟ شٹر کے پاس دوسرا شخص بندوق کو کندھے پر رکھے ٹہل رہا تھا۔ ان دونوں کی عمر، حلی اور جسامت میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ دونوں کے پیٹ غیر ضروری طور پر باہر نکلے ہوئے تھے۔ استاد جی، آپ حکم کرو، ٹھا کر کے اڑا دیں۔ استاد جی نے خفکی سے کہا۔ کیسا پاگل دا پتر ہے؟ قریب کھڑے شخص نے اس خیال سے اتفاق کیا۔ ابھی بندوق کی نال نیچے پھنسا کے شٹر اٹھانا چاہتا تھا۔ ملک صاحب کی شکاری بندوق ہے، نال ٹیڑھی ہو جاتی تو اسے بھی ٹیڑھا کر کے چھوڑتے ملک صاحب۔ چلو دفع کرو، ہم جا کے ملک صاحب کو بتا دیتے ہیں، کل کسی اچھے ماہر کو ساتھ لائیں گے تو 2 منٹ میں تالا کھول دیں گے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا۔ استاد کیا پتا، گڈی اندر ہی ہے۔ استاد نے کہا۔ اوے شک کی کون سی بات ہے؟ یہ آواز سنائی نہیں دیتی تجھے؟ لیکن ادھر تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے پتہ کیا، ادھر سے 2 سال سے دکان بند ہے۔ استاد شک میں پڑ گیا۔ یار میں نے بھی آگے پیچھے جا کے دیکھا ہے، سگنل کمزور پڑ جاتا ہے، مگر یہاں بہت کلیئر ہے۔ دیکھ، سوئی بھی ادھر ہی اشارہ کر رہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن گاڑی ایک دکان میں۔ استاد نے کہا۔ دکان کس کی ہے؟ پرچون کی۔ 2 سال سے پہلے کوئی بڈھا بیٹھتا تھا، وہ اسکول ٹیچر تھا۔ ریٹائر ہونے کے بعد وقت گزارنے کے لیے دکان خالی تھی۔ سامنے ایک پرائمری اسکول تھا، بچے ٹافیاں شافیاں لیتے تھے۔ یہاں ایک بیٹا تھا اور بہو۔ بڈھے کی اپنی بیوی شاید مر گئی تھی، پھر بڈھا بھی فوت ہو گیا۔ بیٹا بہو یہ مکان بیچ کے کہیں چلے گئے۔ استاد نے معلومات کی اس کے ذخیرے پر غور فرمایا ہو۔ یہ پتہ نہیں کہ مکان خریدا کس نے تھا۔ پتہ کیا جی، کسی عورت نے لیا تھا۔ عمر تو زیادہ نہیں اس کی، مگر وہ بہت موٹی تھی، اور اس کے ساتھ جو بندہ تھا وہ اس کا شوہر ہی لگتا تھا۔ وہ بالکل سوکھا چوارا تھا۔ رئیس نے مجھے کوہنی ماری۔ دیکھا، اپنی عقل مندی کام آ گئی۔ اس وقت اپن اس سالی کے رس ملائی کی زلفوں کے سفیر تھے۔ سفیر نہیں، اسیر جاہل کی اولاد۔ میں نے کہا۔ ہاں ابے یار وہی۔ رئیس ہیم کر بولا۔ مگر اب یہ کچھ پتہ نہیں لگا سکتے۔ رس ملائی پسند آ گئی ایک حلوائی کو۔ اس کی باہر کہیں دکان تھی مٹھائی کی، وہ شادی کر کے چلی گئی۔ بے وفا تھی وہ، جیسے اس کے علاوہ 1 درجن اور چلی گئیں۔ برفی، جلیبی، بالوشاہی اور امرتی، کوئی کب تک انتظار کر سکتی؟ آخر تیرا تو کام ہی یہ تھا، مفت میں منہ میٹھا کرنا۔ حلوائی کی پوری دکان کھا گیا، مگر ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، نیت نہیں بھری۔ رئیس اداس ہو گیا۔ سچ کہتا ہے یار تو۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص نے بالآخر واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اوے چلو دفع کرو، ہم جا کے ملک صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ گڈی خیر سے اپنی جگہ پر موجود ہے، پھر وہ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ قریب کھڑے شخص نے کہا۔ شکر ہے کسی نے شک نہیں کیا ہم پر، ورنہ وقت پڑ جاتا۔ اوے آج کل کوئی کسی کے معاملے میں نہیں پڑتا، زمانہ ہی ایسا ہے، اپنی جان بچاتے ہیں سب۔ استاد نے تجربے کی بات کی۔ چل تو بیٹھ۔ گاڑی میں بیٹھتے پہلے اپنے استاد کو آواز دی۔ چلو کریلے، آجا فٹافٹ۔ شٹر کے پاس کھڑا ہوا شخص ابھی تک تالوں کی ساکھ پر غور فرماتے ہوئے انہیں کھولنے یا توڑنے کے دیگر امکانات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تڑپ کے پلٹا۔ کریلا ہوگا تیرا باپ، باقی تو آنسے۔ غالباً کریلا اس کی چیٹ تھی۔ گاڑی اندھیرے میں ہیڈ لائٹس کے بغیر نصف دائرے میں چکر کاٹ کے واپس ہوئی۔ اگر اس پر کوئی نمبر ہوتا تو اسٹریٹ لائٹ پڑنے سے صاف نظر آتا، مگر اسے چھپانے کے لیے نمبر پلیٹ پر شاید چونا پھیر دیا گیا تھا۔ میں گاڑی کو گلی کے موڑ تک غائب ہوتا دیکھتا رہا۔ صورتحال میں یہ تبدیلی ایک خطرے کی نشاندہی کرتی تھی۔ ملک نے شبنم سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ اخبار کے دفتر میں بھی نہیں ملتی اور آزاد صاحب سے بھی نہیں رہتی، تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی ہوشیاری اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے معلوم کر لیا تھا کہ شبنم کس راستے سے کہاں گئی ہے۔ شبنم کی گاڑی کے چوری ہونے کے پیچھے کیا مقصد کار فرما تھا، یہ واضح ہو گیا تھا۔ جو گاڑی شبنم کو پیش کی گئی تھی، اس میں کوئی چھوٹا سا نظر نہ آنے والا اور بیٹری سے کام کرنے والا ایسا آلہ لگا دیا گیا تھا جو خاموشی سے مسلسل ایک ہی فریکوینسی پر سگنل نشر کرتا رہتا تھا۔ کسی کو بھی اس کی موجودگی کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔
یہ عام واکی ٹاکی قسم کا نظام تھا، گاڑی سے نشر ہونے والا سگنل دوسرے آلے پر بیپ کی صورت میں سنائی دیتا